امریکہ اپنے بوٹس 200% ایران کے اندر اتارنے لگا ہے۔ آرمڈ سروس کی کل میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ٹرمپ انتظامیہ نے پورے کانگریس کو بلایا ہے اور بریفنگ دی ہے کہ کتنا ضروری ہے ایران کے اندر اپنے بوٹس اتارنا اور زمینی طور پہ جا کے وہاں پہ حملہ کرنا اور قبضہ کرنا۔ اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا اور دنیا کے اندر کتنا امن آئے گا۔ اس میٹنگ سے باہر آ کے نینسی میس جو ایک سینیٹر ہے نارتھ کیرولینا سے، اس نے کہا ہے کہ میں کسی صورت بھی اس بل کی سپورٹ نہیں کر سکتی، کسی صورت بھی ٹرمپ کی سپورٹ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ مائنڈ لائکلی ہیں ٹرمپ کے ساتھ، جیسا ٹرمپ سوچتا ہے ویسا وہ سوچتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بوٹس اتارنے کی میں کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتی۔ آپ نے میزائلوں کی جنگ لڑنی ہے، ہوائی حملے کرنے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کو اس کے لیے $200 ارب چاہیے، وہ بھی میں دینے کو آپ کو تیار ہوں، اس بل پہ سائن کر دوں گی، لیکن اگر آپ نے بوٹس اتارے تو میں اس بل کے اوپر بھی سائن نہیں کروں گی، میں آپ کی مخالفت کروں گی۔ اسی طرح باہر آ کے نینسی میس نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ پورے واشنگٹن کے اندر ایک وار مشین پھر رہی ہے جو پورے واشنگٹن کو اور پورے امریکہ کو اس بات پہ راضی کر رہی ہے کہ بوٹس اتارنا کتنا زیادہ ضروری ہے ایران کے اندر۔ اس کا نام لنڈسے گراہم بتایا گیا ہے، جو ایک صحافی بھی ہیں، جو ایک سوشلسٹ بھی ہیں، جو ایک بہت بڑی یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ وار مشین ہے اور پورے واشنگٹن کو اکٹھا کر رہا ہے، یہ میٹنگز بھی کروانے والا وہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ پہ دباؤ بنانے والا بھی وہی ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اس کی وجہ سے شاید ہمارے بچے اور بچیوں کو جا کے لڑنا پڑے گا ایران کے اندر۔ ایک اور سینیٹر نے باہر آ کے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہمیں میٹنگ کے اندر بتایا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز نہ کھولا گیا تو دنیا کو کتنا نقصان ہوگا، اور اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کے لیے ہمیں ڈیلی کا $2 ارب چاہیے، اگر ہم نے بوٹس وہاں پہ اتارنے ہیں تب بھی، اگر یہاں بیٹھ کے کھولنا ہے تب بھی، اور پوری دنیا کی مدد بھی چاہیے۔ اس نے کہا میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، اسٹریٹ آف ہارموز تو پوری دنیا کے لیے مفت میں پہلے کھلا ہوا تھا، آپ لوگوں نے حملہ کر کے اس کو بند کرایا ہے، اب اس کو کھولنے کے لیے اب $2 ارب ڈیلی کا مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بوٹس بھی وہاں پہ اتارنے پڑیں گے۔ یہ کیسا امن ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے، اور یہ کس کی عقل کہتی ہے ایسا کرنے کے لیے؟ اتنے بڑے لیول کی میٹنگ کرنے سے پہلے سر رپورٹس یہ ہیں کہ امریکہ پوری جنگ کی تیاری کر چکا ہے، بوٹس اتارنے کے لیے فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں بھیج چکا ہے، کس اڈے سے کون سے فوجی کہاں پہ اتریں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کون سے ہتھیار لے کے جائیں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایئر سپورٹ کیسے دی جائے گی یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ تو صرف کانگریس والوں کو بریفنگ دینی تھی کہ ہم یہ جنگ شروع کرنے لگے ہیں، تو ملک کے اندر جو ہمارے خلاف جذبات ہیں ان کو آپ ہمارے بارے میں پازیٹیو کریں، اور آپ بھی میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہمارے بارے میں پازیٹیو باتیں کریں اور امریکہ کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارے بیٹے اتنی دور جنگ لڑنے جا رہے ہیں جس سے دنیا میں امن آئے گا۔ حالانکہ دنیا میں آلریڈی امن ہے، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر شور اور واویلا چل رہا ہے کہ ہم صلح کرانے کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انڈیا ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹر نہیں میڈیٹر ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی جیلس ہو رہا ہے، ترکی بھی جیلس ہو رہا ہے، ہم کیونکہ فیسیلیٹیٹر پوری دنیا میں بن کے آ رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بڑے پاکستانی سرکاری صحافی ہیں وہ تبلچی بنے ہوئے ہیں، ڈھول بجائی جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، لیکن سر سچ پتہ ہے کیا ہے کہ ہم میڈیٹر نہیں فیسیلیٹیٹر ہیں، اور وہ بھی سر ایک فنی فیسیلیٹیٹر۔ اگر آپ کو میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا فرق نہیں پتا تو سن لیں، سر میڈیٹر وہ آدمی ہوتا ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں صلح کراتا ہے، اور وہ امیر آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، ایک چودھری آدمی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ جس طرح آج سے پہلے عمان، اسرائیل، ایران اور امریکہ کے ایز اے میڈیٹر طور پہ صلح کرا رہا تھا، وہ ٹیبل پہ بیٹھتا تھا، ایک بندے کی بات سنتا تھا، پھر دوسرے بندے کی بات سنتا تھا، اپنی سجیشنز دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ نہیں اگر تم لوگوں نے صلح کی تو مجھے بتاؤ کہ کیا گارنٹی ہے تو ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرو گے، میں اگر تم دونوں کی گارنٹی اٹھا رہا ہوں تو تم لوگ ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر سکتے، کہ تم لوگوں نے حملہ کیا تو تم لوگوں کو یہ فائن ہو سکتے ہیں، یا میں تم لوگوں سے اس بات پہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے پوچھوں گا، یا یہ الزامات تم پہ آئیں گے اور دنیا کو UN کو بتایا جائے گا کہ تم قصوروار ہو، یہ قصوروار نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سر فیسیلیٹیٹر۔ فیسیلیٹیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپنی سجیشن نہیں دے سکتا، وہ ڈاکیے کا رول ادا کرتا ہے۔ جس طرح ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ کا انتظام کرو، ایک کمرے کا انتظام کرو، ٹیبل کرسی کا انتظام کرو، ایک جہاز کا انتظام کرو، سیکیورٹی کا انتظام کرو، کوئی کسی پہ اٹیک نہ کر سکے، اور خود کمرے سے باہر چلے جاؤ، ہم آپس میں صلح کر لیں گے کرنی ہوئی تو۔ اب سر امریکہ نے کیا کیا، ہمیں فیسیلیٹیٹر سمجھ کے اس نے جو شرائط بھیجی ہیں ایران کے لیے، ان شرائط کے اندر ایک بھی نئی بات نہیں تھی، ساری وہ باتیں تھیں جو ٹرمپ روز میڈیا میں کھڑا ہو کے ایران پہ الزام لگاتا ہے اور اس سے مطالبات کرتا ہے، اور ان ساری باتوں کا ایران روز اسی وقت ٹی وی پہ آ کے جواب دے دیتا ہے۔ وہی ساری باتیں لکھ کے ٹرمپ نے کاغذ میں ہمیں بھیج دی ہیں، ایک بھی نئی ایڈ نہیں کی، اور ہم نے وہی کاغذ اٹھایا ہے ایران کو بھیج دیا، ایران نے سمپل کہا نہیں ہمیں صلح منظور نہیں ہے، کہانی ختم ہو گئی۔ کیونکہ سر صلح ہونی نہیں تھی، یہ صرف ایک ٹائم پاسنگ ٹیکٹکس تھا، اور دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھیں زمین پہ بوٹس اتارنے سے پہلے جس کی وہ آلریڈی تیاری کر چکے ہیں، بریفنگز دے رہے ہیں،
انہوں نے صرف یہ پوائنٹ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو ہم پاکستان کے ذریعے صلح کی کوشش کر چکے ہیں، اب سعودیہ بھی خوش ہو جائے گا، دیکھیں پاکستان ہمیں خود بتا چکا ہے کہ ایران صلح نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کوشش کر چکا ہے، اگر سعودیہ کو شامل ہونا پڑتا ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یو اے کا کل ایران نے خود کہہ دیا ہے کہ ایک مشرق وسطیٰ کا جو ملک ہے وہ پوری تیاری میں ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے۔ سر ایران نے کہہ دیا اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم پورے یو اے کے اوپر اٹیک کر دیں گے، ہم بحرین کے اوپر اٹیک کر دیں گے، فل فلیج سکیل، ہم ہو سکتا ہے گراؤنڈ انویژن کر دیں ان ملکوں کے اندر۔ اب سر دیکھیں جس جزیرے کے اوپر امریکہ اپنی فوج اتارنے لگا ہے وہاں پہ 80 سے 90% تیل سٹور کرتا ہے ایران اپنا۔ آپ دیکھیں سر اپنی لائف لائن ایران چھوڑے گا؟ ایران کے پاس جو کچھ ہے پھونکنا بھی پڑا وہ 8-10 ہزار جو فوجی امریکہ کے آئیں گے وہ سب کے اوپر اٹیک کر دے گا۔ سر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہ جنگ ہوگی جہاں امریکہ کے سب سے زیادہ فوجی جو ہے مارے جائیں گے، امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ 40 سال قوم تیار کیا ایرانیوں نے شہادت کے لیے، اور یہ لوگ شہادت دیں گے لیکن سر اپنے ساتھ 2-2 4-4 کو لے کے بھی جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو رائٹنگ آن دا وال دے رہا ہوں، امریکہ کو سختی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر عراق ہوتا تو صدام حسین کے چھپتے ہی گورنمنٹ گر جاتی، یہ لیبیا ہوتا تو سر معمر قذافی کے بھاگتے ہی گورنمنٹ گر جاتی اور جو فریکشنز ہیں وہ اٹھ کے سامنے آ جاتے، ہر بندہ بندوق اٹھا لیتا۔ یہ ایران ہے سر، یوں پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے، ایک مظاہرہ بھی ان کے خلاف جنگ جب سے شروع ہوئی نہیں ہوئی، بلکہ جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس چیز میں ساتھ مل گئے کہ پہلے ہم باہر کی لڑائی مکائیں گے، آپس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب امریکہ نے ایران سے پابندیاں اٹھا کے کہا تھا پوری دنیا کو کہ آپ نے جہاں سے جس نے تیل لینا ہے ایران سے انرجی لینی ہے لے لے، کیونکہ ہمیں جو اسٹیٹ آف ہارموز کھولنا ہے۔ ابھی دنیا میں انرجی کا کرائسس ہے، اپنا کرائسس پورا کرنے کے لیے جس نے تیل لینا لے لے۔ سر انڈیا بھی لے گا، رشیا بھی لے گا، چائنا بھی لے گا، پوری دنیا لے گی، نہیں لے گا تو ہم نہیں لیں گے۔ کسی نے منع نہیں کیا لیکن ہم نہیں لیں گے سر۔ اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے، ہمارے جو تبلچی ڈھول بجانے والے سرکاری صحافی ہیں وہ کل سے آپ کو بتا رہے ہیں، جیرڈ کرشنر آ رہا ہے جو ٹرمپ کا داماد ہے، جے ڈی وینس کو لینے کے لیے طیارے دیکھیں اڑ رہے ہیں، F-16 ان کی حفاظت کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ والی بلڈنگ مختص کر دی گئی ہے، یہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، لیکن سر نہ کسی نے آنا تھا نہ ہی کوئی آیا ہے، صرف ڈھول بجتے رہ گئے ہیں۔ اور اگر کسی بندے نے کہا ہے کہ بھائی پہلے تصدیق تو کر لو، ایسا ایران نہیں کہہ رہا، امریکہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ہم آ رہے ہیں، اس کو غدار ثابت کر دیا گیا کہ پاکستان اگر پازیٹیو خبر آ رہی ہے، پاکستان کی ہاں نہ میں فیصلے ہونے لگے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ سر سمپلی پاکستان کو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اگر پاکستان کی وجہ سے دنیا میں جنگ بند ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی بات نہیں، لیکن سر تبلچیوں نے، ڈھول بجانے والوں نے اس چیز کو اتنا آگے لے گئے کہ سر گورنمنٹ، ISPR وہ بھی کوئی بیان نہیں دے رہے تھے، وہ بھی حیران تھے کہ بھائی اب ہم بیان دے کے ان کو جھوٹا ثابت کریں یا جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، کیونکہ اتنا زیادہ سر آگے لے گئے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گندی گالیاں دینے لگ گئے تھے کہ تم پاکستان میں اچھا ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ سمپلی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ایسا کچھ نہیں ہونے والا، جیرڈ کرشنر نہیں آ رہا، جنگ ہوگی، بوٹس کی تیاری ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے ہم نے صلح کی آخری کوشش کی ہے، جو کہ ایک جھوٹی اور بغیر مقصد کی کوشش ہے، کیونکہ امریکہ نے سارے مطالبات ہی وہ دہرا دی ہیں جو پریس کانفرنس کے اندر کرتا ہے، اور ایران روز ان کا جواب دے دیتا ہے نام ہے۔ آپ ایویں بے عزت ہو رہے ہیں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر کے۔ 12 سال تبلچیوں کا کام ہے ڈھول بجانا، وہ ڈھول بجا رہے ہیں، اپنے نمبرز بنا رہے ہیں۔ کل ویورشپ انہوں نے اٹھا کے دبا کے لی ہے اس بات پہ کہ پاکستان کی ہاں یا نہ میں فیصلے ہوں گے۔ بیسیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان نے ایک اچھا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری سرکار نے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ سر اس کے پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا مقصد صرف ٹائم گین کرنا تھا، لیکن پاکستان کی ایک اچھی اور پازیٹیو کوشش تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔